نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی حج پہ نکلا ہوئے، اپنے طور پر اس نے ایک اجتہاد کیا کہ مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، صرف کانٹا چبھ جائے۔ اور ایک حدیث میں الحمى حد کل مؤمن من النار، یہ بخار جو ہے یہ مومن کو اگر ہو جائے تو یہ جہنم کا حصہ ہے۔ اللہ دنیا میں بخار دے دے مومن کو، قیامت کی جہنم کی سزا دے دے، یہ ممکن نہیں، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کو، صحیح العقیدہ بندے کو، موحد کو، صاحب توحید کو اگر بخار ہوتا ہے تو یہ جہنم کا حصہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کروں، سفر حج ہے، قائد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کچھ نیتیں کر لی، کچھ نظریں مان لی، کہا کہ جب تک سفر حج قائم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، سواری ساتھ ہے سواری پر نہیں بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا، اور جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں سائے کے نیچے نہیں بلکہ دھوپ میں بیٹھوں گا، عرب کا تپتا صحرا، دھوپ میں بیٹھوں گا تاکہ مجھے خوب تکلیف ہو اور یہ تکلیفیں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ العلم قبل القول والعمل، وہ صحابی کیوں نہ ہو، صحابی کے لیے بھی قول سے پہلے، عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ ہر وہ عمل جو کتاب و سنت پر قائم نہیں وہ باطل، تو کتاب و سنت کی رہنمائی قول سے قبل بھی ضروری، عمل سے قبل بھی ضروری۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ ازدحام سا اور لوگ ایک بندے کو اٹھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں سہارا دے دے کر، فرمایا کیا معاملہ اس کا؟ عرض کیا گیا کہ اس نے یہ نظریں مان رکھی تھی، کب تک برداشت کرتا، یہ بھوک کب تک سہتا، پیاس کب تک سہتا، عرب کے صحرا اور پیدل، آخر غشی طاری ہو گئی، اس کو ہم سنبھال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں، پانی پی دو، نہیں پی رہا کہ میں نے نیت کی ہوئی میں پانی نہیں پیوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس مشقت میں تم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، اپنے فہم سے، شریعت کی روشنی میں نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، اپنے فہم سے، اللہ اس سے ناراض ہے، وہ تو نیکی سمجھ رہا ہے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ مرو فلیاکل ولیشرب ولیستظل ولیرکب، اس کو حکم دو فوراً کھانا کھائے، فوراً پانی پیے، سواری پر بیٹھے اور سائے تلے بیٹھے۔ یہ جو ایک مصنوعی مشقت تم نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو صحابی کیوں نہ، کوئی شخصیت ہو، کتنا بڑا نیکوکار، علم کا مبنی اللہ کے نبی کی سنت۔ سلمان فارسی کا قول ہے ایک شخص پیدا ہوتے ہی حرم میں داخل ہو جائے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی طواف کر رہا ہے، ہر چکر میں حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے، پیدا ہوتے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا اور وہاں پر موجود اور قائم ہے، باہر نہیں نکلا، حتیٰ کہ جنازہ اس کا حرم سے نکلا۔ کوئی نیکی اس کا مقابلہ کر سکتے؟ حرم کی نماز ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ پھر حجر اسود کے سامنے ہر چکر پہ اس کو استلام اور بوسا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو بندہ حجر اسود کو بوسا دے دے، ایک دفعہ دے دے، یاتی الحجر یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن آئے گا، وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کو ایک زبان لگی ہوگی، زبان، اور آنکھیں ہوں گی، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مجھے کس کس نے بوسا دی ہے، اور استلموا بحق، ہاں سچا عقیدہ، بوسا دینے والے بہت ہیں، بدعتی بھی، مشرک بھی، نہیں ان کا نہیں، بحق، حق کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ان کو تلاش کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تلاش کرے گا، اور اپنی زبان سے ان کی گواہی دے گا، سفارش کرے گا۔ حجر اسود، اللہ اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا عمل، 100 سال ہر روز 10 بار 20 بار بوسے دے رہا ہے، طواف کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ سلمان فارسی کا قول ہے جب قیامت قائم ہوگی یہ بندہ اہل السنہ کے جھنڈے کے نیچے نہیں بلکہ اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہو۔ کیوں؟ جو کام تم نے کیا اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس تسلسل کے ساتھ۔ جب جاؤ طواف کرو، بوسے دو، نمازیں پڑھو، مگر پوری زندگی کا قیام کر لینا، سلمان فارسی کا قول اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہو۔ تو الغرض عمل کی کثرت اور یہ شدت یہ تقویٰ نہیں،
عمل کا مطابق ہونا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی، یہ تقوی ہے۔